الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال ادخلوا، اللہ رب العالمین فرمائے گا داخل ہو جاؤ، فی امتوں میں، قد خلت جو گزر چکی ہے، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن جنات، والانس اور انسان، فی النار آگ میں. یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو داخل ہو جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے ہیں اور وہ جہنم میں ہیں، ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں. کلما جب کبھی داخل ہوں گے امت لعنت اختہا تو وہ لعنت کریں گے اختہا اس کو، یعنی اپنی بہن کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادارکوا فیہا جمیعا جب وہ ایک دوسرے کو پائیں گے اس وقت سب کے سب. قالت تو کہیں گے اخراہم پچھلے، لأولاہم پہلوں کو، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم تو ان کو دے عذابا ضعفا من النار دگنا عذاب آگ کا. قال اللہ رب العالمین فرمائے گا لکل ضعف ولکن لا تعلمون، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہوگا لیکن تم جانتے نہیں ہو. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کافروں کو تنبیہ کی ہے اور ان کا حال بیان فرمایا ہے کہ یہ روز قیامت اور جب جہنم میں ہوں گے کس حالت میں ہوں گے. فرمایا قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. جب یہ روز قیامت اللہ رب العالمین کے پاس آئیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ان کو حکم دے گا کہ تم بھی ان لوگوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ جو لوگ تمہارے پہلے ساتھی تھے، یعنی گناہگار تھے، اللہ رب العالمین کے نافرمان تھے. تو آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے کلما دخلت امت لعنت اختہا، یہ جو پہلے والے ہوں گے، بعد والے ہوں گے، جب یہ داخل ہوں گے جہنم میں تو یہ لعنت قرار دیں گے پہلے والے جو جہنم کے اندر موجود ہیں، کیونکہ یہی ہمارے امام تھے، یہی ہمارے پیشوا تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے. اختہا یعنی بہن، اس سے مراد یہ ہے کہ کافر کو بلیم کرے گا، یہودی کو بلیم کرے گا، عیسائی کو کہے گا کہ اس نے مجھے گناہ پر لگایا، اور مشرک کو کہے گا. اختہا کا لفظ اس وجہ سے استعمال ہوا. عربی کے اندر اخت بہن کو کہتے ہیں. فرمایا حتیٰ اذا دارکوا فیہا جمیعا جب یہ وہاں ایک دوسرے کو پائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار. تو یہ کیا کہیں گے کہ ربا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا ان کو تو دگنا عذاب دے، لہذا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم تو گمراہ نہیں تھے، انہوں نے ہمیں غلط چیز کی طرف لگایا، تیری نافرمانی کی طرف لگایا، ان کو دگنا عذاب دے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہوگا لیکن تم علم نہیں رکھتے. تو اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیشک جہنمیوں کا جو جہنم کے اندر ایک دوسرے سے مکالمہ ہوگا اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ روز قیامت یہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے جو یہاں پر غلط بات پھیلانے میں اور لوگوں کو غلط گائیڈ کرنے میں، اللہ رب العالمین سے دور کرنے میں ایک دوسرے پر اعتراض ہے نا، تو یہ روز قیامت پھر ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا.
پھر یہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ یا اللہ اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے ہدایت کو کھول کر کے وعدے کر کے بیان کر دیا، پیچھے آپ نے بہت ساری جگہوں پر سنا کہ اب کسی کے پاس یہ عذر باقی رہتا ہی نہیں ہے کہ میرے پاس حق پہنچا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے لگ بھگ 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا، اور ہر پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنے پیغمبروں کو بھیجا، اور پھر آج دین کو اور اسلام کو پڑھنے کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ میں نے اپنی دعوت پوری کر دی، اور میں نے حجت بھی پوری کر دی۔ روز قیامت جب تم آؤ گے میرے پاس، تمہارے پاس یہ کہنے کے لیے عذر نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس دعوت نہیں پہنچی تھی، ہاں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ہمیں ایک دوسرے سے گمراہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنہوں نے گمراہ کیا وہ بھی جہنمی ہے، جو گمراہ ہو گیا وہ بھی جہنمی ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔